بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلى سورہ ملک کا آغاز ہو چکا ہے. سورہ ملک کی یہ پہلی آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک. بلند و بالا ہے وہ ذات کہ جس کے قبضۂ قدرت میں پوری حکومت ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے. فرض کیا گیا کہ ساری عظمتیں جل شانہ سے مخصوص ہیں, ساری بلندیاں ذات پروردگار سے مخصوص ہیں کہ اس کی ذات کے علاوہ کسی ذات کو ذاتی طور پر بلندی حاصل نہیں ہے. جس کسی کو بھی بلندی حاصل ہوتی ہے وہ ذات پروردگار کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے. وہ جسے چاہتا ہے بزرگی عطا کر سکتا ہے کیونکہ خود بزرگی ذاتی طور پر خداوند عالم ہی کو حاصل ہے. اس کے علاوہ کوئی ذات بلند و بالا نہیں ہے. وہی ذات ہے جو بلند و بالا ہے, عظیم ہے, عظیم تر ہے, ابدی ہے, دائمی ہے اور اس کو دوام حاصل ہے. وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند ہے, بابرکت ہے, عظیم ہے وہ ذات. الذی بیدہ الملک کہ جس کے قبضۂ قدرت میں حکومت ہے. ساری ہستی ساری کائنات اس کے قبضۂ قدرت میں ہے اور وہ مالک حقیقی ہے اور اس کا حکم نافذ ہے. وہ باقدرت ہے, ملک باقدرت ہے, اللہ کی حکومت ہے, اللہ کا اقتدار ہے, ہستی کائنات پر اس کا اقتدار ہے اور جتنے مالک ہیں وہ اعتباری ہیں, حقیقی مالک کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ کسی کو بھی ملک میں تصرف کا حق حاصل نہیں ہے. مالک وہ ہے جس کا اپنے ملک پر تصرف کا حق حاصل ہو جس کے پاس, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کائنات میں تصرف کا حق حاصل ہو. جتنے اعتباری مالک ہے وہ مالک مجازی ہے, مالک اعتباری ہے. وہ جیسا کہ کل مثال دی گئی تھی کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ میرا ملک ہے, یہ میرے ملک کی سرزمین ہے, یہ میرے ملک کی ہوائیں ہیں, یہ میرے ملک کی فضائیں ہیں, یہ میرے ملک کا دریا ہے, کہنے کو تو سب کہیں گے لیکن کسی کا اختیار اس پر نہیں ہے, کسی کا اقتدار اس پر نہیں ہے, کسی کا حکم اس پر نافذ نہیں ہے. زمین کسی کی تابع نہیں ہے کہ مالک اور حاکم یہ کہے کہ زمین کو زلزلہ ہو تو وہ روک نہیں سکتا. ہوائیں اگر جو ہے اپنا رخ موڑ لیں اور جو ہے وہ غضبناک ہو جائیں اور طوفان برپا ہو جائے تو ان طوفانوں کو روک نہیں سکتا. نہ طوفانوں کو روک سکتا ہے, نہ سیلابوں کو روک سکتا ہے, نہ ہواؤں اور فضاؤں پر اس کا کنٹرول, بلکہ وہ خود زمین پر تصرف نہیں بلکہ زمین اس پہ تصرف کر رہی ہے. نظام شمسی پر وہ تصرف نہیں کر رہا ہے بلکہ کبھی مالک اور حاکم کے اوپر یہ نظام شمسی حاکم ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر بچپنا, جوانی, بڑھاپا طاری ہو رہا ہے. شخص کے اوپر گویا وہ متاثر ہو رہا ہے, متاثر کر نہیں سک رہا ہے.
کہ کیونکہ وہ مالک مجازن ہے، چھوٹا مالک ہے، اپنے آپ کو مالک کہہ رہا ہے مگر وہ مالک نہیں ہے حقیقت میں، کیونکہ اس کا جو رشتہ ہے مالک اور مملوک کا، کوئی رشتہ آپس میں ان کے درمیان میں نہیں پایا جاتا ہے۔ اللہ مالک حقیقی ہے، اسے عرض کیا گیا کہ یہ جو ہے منہ بولا مالک نہیں ہے، جعلی مالک نہیں ہے، قراردادی نہیں ہے، کسی نے اللہ کو مالک بنایا نہیں ہے یا وہ خود سے مالک بن نہیں گیا ہے، بلکہ وہ مالک حقیقی ہے، اس ملک اس کا ہے، ملک اس کا ہے اور اس کا اس پر تصرف ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ رومال میرا ہے، یہ کتاب میری ہے، اس پر میرا تصرف ہے نا، میں اس کو بیچ سکتا ہوں، میں جو ہے اس پہ تصرف کر سکتا ہوں، اس کو استعمال کر سکتا ہوں، لیکن وہ آپ کے ہاتھ سے گئی اور آپ کا اس پر سے اختیار ہٹا، اب جو ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں، لیکن کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے اختیار میں اس طرح سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار کلی، اس کا اقتدار ہے یہاں پر، کوئی چیز اس سے ہٹ کر حیات نہیں حاصل کر سکتی، زندہ نہیں رہ سکتی ہے، اور اس کو جو ملک پر جو تصرف حاصل ہے وہ کسی کا عطا کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ مالک حقیقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالق حقیقی ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، تو لہذا ذاتی طور پر اس کو حق تصرف حاصل ہے، ذاتی طور کے اوپر اس کی ملکیت ہونے کی وجہ سے اس کا تصرف۔ اور پھر یہ ایسا نہیں ہے، یہ خلق اور خالق کے درمیان میں جو رشتہ ہے وہ جو ہے عمارت اور معمار کا رشتہ نہیں ہے کہ معمار نے بنا دیا مکان اور اس کے بعد میں جو ہے اب بن گیا، لہٰذا اب بننے کے بعد معمار کی ضرورت نہیں ہے اس کی بقا کے لیے، بقائے عمارت کے لیے اب معمار کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے معمار کے بغیر بھی عمارت باقی رہ سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ معمار کی محتاج نہیں ہے اپنے باقی رہنے میں، ہاں حدوث میں محتاج تھی، بننے میں محتاج تھی، مکان جب بن رہا تھا تو معمار کی ضرورت تھی، لیکن جب مکان بن گیا تو اب معمار کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن ایسا نہیں ہے خالق کائنات کے تعلق سے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، تو اس وقت تک مالک ہے جب تک وہ بنایا نہیں تھا، بنا دیا اب ختم ہو گیا، اب کوئی بھی مالک بن جائے، جو چاہے قبضہ کر لے۔ تو یہ رابطہ جو ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے، جیسا کہ معمار اور عمارت کا رابطہ ٹوٹا ہوا رابطہ ہے، ایسا رابطہ اللہ اور مخلوق کے درمیان میں نہیں ہے کہ مخلوق اس سے بے نیاز ہے کہ بننے میں وہ محتاج تھی، اب بن گئی تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے بنایا، ٹھیک ہے، جب ہم بن رہے تھے، جب ہمیں سماعت مل رہی تھی تو ہم محتاج تھے پروردگار کے، جب ہمیں بصارت مل رہی تھی تو ہم اللہ کے محتاج تھے، جب ہمیں جو ہے وہ گویائی مل رہی تھی تو ہم اللہ کے محتاج تھے، لیکن جب ہمیں گویائی مل چکی، جب ہمیں بصارت مل چکی، جب ہمیں سماعت مل چکی، جب ہمیں وجود عطا کیا جا چکا ہے، تو اب ہم کیوں اللہ کے محتاج ہوئے؟ کیونکہ اب ہم بن چکے ہیں، لہٰذا جو ہے اب ہمارا وجود ہمارے ہاتھ میں ہے، اب ہم اس کے مالک ہو گئے، اب اللہ سے کیا ربط رہا؟ اسی طرح سے یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ بننے میں اللہ کے محتاج رہے ہوں گے۔ زمین جب بن رہی تھی تو اللہ کی محتاج تھی، لیکن اب تو بن چکی ہے نا، اب جو چاہے اس پہ قبضہ کر لے، جو چاہے اس پہ تصرف کرے، اب تو یہ ہو گئی ہے، بن گئی ہے، اب یہ کسی کے حوالے ہو جائے۔ اسی لیے مفوضہ کہتے ہیں کہ کائنات کو بنا کر اللہ نے جو ہے کسی کے حوالے کر دیا، تفویض کلی، یعنی اب وہ اس کا تصرف باقی نہیں رہا، اب اس کا کوئی اختیار اس کے اوپر نہیں چل رہا ہے، بلکہ اس نے بنا کر، یا بعض غلو کرنے والے یا مفوضہ جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی کائنات کو تفویض کر دیا گیا، حوالے کر دیا گیا پوری طرح سے، اب اس کا تصرف ختم ہو گیا، رابطہ ختم ہو گیا ہے اب اس کا خلق سے، وہ بنا کے اس نے آل محمد کے مثال کے طور پہ حوالے کر دیا ہے، اب وہ جانے اور کائنات جانے، وہ جانے اور وہ جو ہے
कायनात और निज़ाम शमसी और पूरे अर्ज़ और पूरी कायनात ये इनके हवाले, वो जैसे चाहे उसमें तसर्रुफ़ करे। अब अल्लाह का कुछ नहीं बनता है। मामूलन पढ़ा जाता है और हमने खुद सुना है कि जो है अल्लाह ने कायनात को बना के हवाले कर दिया। अब वो खुद क्या कर रहा है? तो इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लून, तो अल्लाह और उसके मलाइका दुरूद पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह क्या कर रहा है? तो क्या अल्लाह दुरूद पढ़ रहा है सिर्फ। अब अल्लाह क्या कर रहे हैं? यानी गोया नौज़ुबिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तसव्वुर एक रिटायर्ड बूढ़े का नौज़ुबिल्लाह तसव्वुर बना कि अपने जवान बच्चों को बनाकर उसने हवाले कर दिया। वो रिटायर्ड हो गया, क्या करेगा? तस्बीह पढ़ रहा है। तो उसने जो है ना कायनात को बना के हवाले कर दिया और खुद जो है उसकी अब वो मिल्क नहीं रही। अब उसने हवाले कर दिया, वो मालिक नहीं रहा। पहले मालिक था, अब किसी को बेच दिया मिसाल के तौर पर, अब किसी के हवाले कर दिया। तो बात यह है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ताल्लुक से इस किस्म का तसव्वुर किया ही नहीं जा सकता है। जिस तरह से ये कायनात अपने वजूद में आने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहताज थी, उसी तरह से बका के लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहताज है। वो हय्युल क़य्यूम है, वो हयात बख्श है, हयात बख्श रहा है। वो न खुद कायम है बल्कि कायनात उसके वजूद से कायम है, और वो क़िवाम बख्श रहा है। अगर वो न हो तो हयात खत्म हो जाए। तसल्सल अभी इसी वक्त कायनात उसके दम से बाकी है। वो हयात का रिश्ता उससे कायम है और कुल मरकजियत हयात उसके हाथ में है और हयात उसके वजूद से सराज़ीर हो रही है और उससे उसके वजूद से वाबस्तगी की बुनियाद पर ये हर शे जगमगा रही है। अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़, कायनात में जो कुछ जलवा है वो ज़ाते परवरदिगार का जलवा है। उसको अगर वो नूर की शुआएं चश्मे ज़दन के लिए रुक जाए तो फिर कायनात अदम के सन्नाटे में गश खा जाए। मुसलसल हयात मिल रही है, हयात मिल नहीं चुकी है, मिल रही है। तो हयात मिल नहीं गई है कि कोई तसव्वुर करे मिल गई है, बन गई है, बन चुकी है। बन नहीं चुकी है, बल्कि जो है अगर ये बन चुकी होती तो सड़ चुकी होती, गल चुकी होती। अगर इसको ताज़गी ना बख्शा जाए और इसे जो है ये निज़ाम अगर मुसलसल उससे राबते में ना रहे तो फिर ये इसको हयात मिलने वाली नहीं है। अगर ये बाकी है तो कहीं से हयात उसको मिल रही है। बका मुसलसल है, हयात का रिश्ता जुड़ा हुआ है। ये इसी रिश्ते का नाम ही बका है का अल्लाह सुब्हानहू तआला से रिश्ता वजूद से रिश्ता कायम होना ही मौजूद होने की अलामत है कि ये चीज़ मौजूद है, यानी वजूद से उसका रिश्ता है। जब वजूद से रिश्ता टूट जाएगा तो कोई मौजूद नहीं रहेगा, कोई मखलूक नहीं रहेगी, कोई जो है कोई खिलकत नजर नहीं आएगी। तो उसका इहाता कुल्ली है, तो उसका इख्तिदार है मुल्क पे। यानी ऐसा नहीं है कि बाज़ मखलूक तक उसकी रसाई है और बाज़ मखलूक उसके हाथ से निकल गई है। बाज़ चीज़ें जो है मिसाल के तौर पर अब अपने पैर पे खड़ी हो गई और जो है अब उन्हें जो है ना ज़रूरत नहीं रही है। कुछ लोगों को ज़रूरत है और कुछ मखलूक़ात जो हैं वो उसको अल्लाह की ज़रूरत है और कुछ मखलूक़ात ऐसी हैं जैसे जिन हैं, इंसान हैं, वो बाइख्तियार है, वो अपना इख्तियार रखते हैं अपने वजूद। ऐसा नहीं, खुद इंसान पर अल्लाह का इहाता है, वो भी अल्लाह की मिल्कियत है और उससे सरजद होने वाली हर चीज़ अल्लाह की मिल्कियत है। अब इंसान कहता है अल्लाह ने ये बनाया, मैंने ये बनाया, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि खुद इंसान अल्लाह की मिल्कियत है। एक कश्ती इंसान ने बनाया है ना, तो अल्लाह क्या कहता है, हम ही हैं वो जो समंदरों में कश्तियाँ दौड़ाते हैं। तो कश्तियों की दौड़ाने की निस्बत भी अल्लाह अपनी तरफ दे रहा है। जैसा आज जो है कहा जा सकता है कि हवाओं में ये जो जहाज उड़ रहे हैं, ये जो गाड़ियाँ, ये जो एयरबस जो उड़ रहा है हवाओं में, ये जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कह सकता है कि मैं ही हूँ जो हवाओं में जो है गाड़ियाँ दौड़ाता हूँ।
اگر وہ صلاحیت اللہ نے ہواؤں میں نہ دی ہوتی تو پھر یہ اڑ ہی نہیں سکتی تھی. اور اگر اللہ نے انسان کے دماغ میں خود اختیار بھی کے لیے انسان مجبور ہے. انسان جو ہے اختیار لینے پہ مجبور ہے. وہ با اختیار بنایا گیا ہے تو خود سے با اختیار نہیں ہوا ہے, کسی نے اختیار دیا ہے. یہ اختیار پر بھی اس کا اختیار نہیں ہے, یہ اختیار بھی اسی کا دیا ہوا ہے. اختیار خود سے تھوڑی حاصل کر لیا کہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اختیار حاصل کر لیا ہے اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر, لہٰذا ہم نے اپنے اختیارات کے بلبوتے پر یہ چیزیں بنائی ہیں. تو اختیار بھی کس نے دیا ہے, اور اختیار کی لمٹ ہے, وہ لمٹ بھی اسی کی دی ہوئی ہے, حدود اسی کے قائم کیے ہوئے, اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہے اسی کا عطا کیا ہوا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ نے یہ بنایا انسان, یہاں تک اللہ کی ملکیت, یہاں سے انسان کی ملکیت, یہ اللہ کی مخلوقات اور یہ انسان, یہ جو ہے یہ کمپیوٹر کس کی مخلوق ہے, کہا یہ انسان کی مخلوق ہے. یہ جو ہے نا یہ چراغ کس کی جو ہے نا خلقت ہے, کہا یہ انسان نے بنایا ہے, یہ انسان نے بنایا ہے. تو انسان ہی کو کس نے بنایا ہے, اور یہ انسان کو اختیار کس نے دیا ہے, یہ بنانے کی صلاحیت کس نے دی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی ملکیت میں ہے. بندے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے, بندے کی اپنی کوئی ملکیت نہیں ہوتی ہے, بندہ کبھی مالک نہیں بن سکتا ہے, بندے کی ہر چیز مالک ہی ہوتی ہے. جب بندے کی اپنی چیز اپنی نہیں ہو سکتی ہے, بندہ محض غلام محض ہے, عبد محض ہے, بندے محض ہے, یعنی اس کا کوئی اختیار نہیں چلتا ہے, وہ جو ہے بندہ محض ہے, اس کی ہر چیز اسی کی کہہ رہے ہیں, مالک کی کہہ رہے ہیں. لہٰذا ملکیت حقیقی, مالک حقیقی, مالک کل پروردگار ہے, اور وہی حقیقت میں تصرف رکھتا ہے. وہی اسی کے دم سے جو ہے نا یہ فضائیں ہیں, ہوائیں ہیں, یہ اسی کے دم سے ہے, اسی کے وجود سے ہے, اسی کی برکت سے ہے, اسی کی وجہ سے ہے. وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو, وہ ہے تو سب ہے, وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور اس کی اس نظر توجہ ہی کا نام جو ہے وہ, اسی لیے یہ پوری طرح سے کلر دیا گیا. یہ جو ہے اتنے یہ سرکش ہیں, دیکھنے میں اتنے خاموش ہیں, لیکن یہ ہوائیں بہت سرکش ہیں. لیکن انہیں اعتدال میں کس نے رکھا ہے, کس نے انہیں اعتدال بخشا ہے, کس نے جو ہے جانوروں کو کنٹرول میں رکھا ہے, انہیں رام کر دیا ہے, حیوانوں کو رام کر دیا ہے. تو کس نے جو ہے حیوانوں کو رام کیا ہے. انسان کے سامنے سب خاضے ہیں, خاشے ہو گئے, یہ کس نے خاضے بنایا ہے انہیں. دیکھنے میں جو ہے نا کتنے خاموش نظر آتے ہیں, لیکن اگر انہیں چھوڑ دیا جائے, اور یہی جن کو ہم جن جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں یہ شہری جانور ہیں, اگر ہم ان کا جلوہ دیکھیں تو جنگلوں میں جا کے دیکھیں. یہ جنگلی جو جانور ہوتے ہیں وہ حقیقت میں جو ہے نا اپنے غریزہ جو ان کے اندر پایا جاتا ہے, اور جو حقیقی ان کی شکل دیکھنا ہو تو وہاں جا کے دیکھیں. لیکن جو ہے وہ اس کے باوجود بھی ان کو بھی انسان رام کرتا ہے. وہی جنگل کے ہاتھیوں کو انسان رام کرتا ہے, وہی جنگل کے شیروں کو انسان جو ہے رام کرتا ہے. تو یہ جو ہے انسان کے سامنے جو تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے یہ انسان کو اختیار اور یہ انہیں اس بات کا پابند بنایا گیا کہ یہ تمہاری کلاس روم کا مانیٹر ہے. درختوں کو سمجھا دیا گیا, جانوروں کو سمجھا دیا گیا. یہ جو ہے جہان طبیعت کا فرزند بالغ ہے, یہ جہان نیچر کا فرزند بالغ ہے. یہ جو ہے تمہارا بڑا بھائی ہے, تم اس کے جو ہے منجلے بھائی ہو, چھوٹے بھائی ہو. ایک جو ہے گہوارے کا بھائی ہے, ایک جو ہے منچلا بھائی ہے, ایک جو ہے لڑکپن کی منزل سے گزر رہا, لیکن سب سے بڑا بھائی. تو اس کو بڑا کس نے بنایا ہے؟ خود نیچر نے نہیں بنایا ہے کہ آہستہ آہستہ, جیسے ڈارون کی تھیوری کے حساب سے جو ہے جس طرح سے دوسری مخلوقات میں ڈیولپمنٹ آتا ہے, ایسے جو ہے انسان کے اندر بھی جو ہے نا ترقی ہوئی ہے. تو یہ ترقی انسان کے اندر جو ہے حالات کے بدلنے سے نہیں ہوئی ہے, انسان پیدا ہی انسان ہوا ہے. تو یہ اس کو اختیار جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے, اس
کو فطرتاً جو ہے نا یہ بلندی حاصل ہے اور اللہ نے اسے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پروردگار عالم نے جو پوری کائنات کی تخلیق کی ہے یہ ساری کائنات کی تخلیق اپنی جگہ پر کوئی چیز ناقص نہیں ہے. اس کی ملک کی کوئی چیز جو ہے اس کی عمارت کی کوئی اینٹ ایسی نہیں ہے کہ جو عیب دار ہو, جس کے اندر کوئی کجی ہو, جس کے اندر کوئی نقص ہو. کہ یہ جو ہے یہ ملک بتا رہا ہے, یہ ہستی بتا رہی ہے کہ وہ مالک بے عیب ہے. یہ ہستی بتا رہی ہے کہ وہ ناقص نہیں ہے, وہ کامل ہے. ہر شے اپنی وجود میں کامل ہے. پتھر اپنے پتھر ہونے میں کامل ہے, ہیرا اپنے ہیرا ہونے میں کامل ہے, درخت اپنے درخت ہونے میں کامل ہے. ہر وجود اپنے اعتبار سے کامل ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے. یہ کجی خود جو ہے زیبائی کے لیے کی بہترین مثال ہے کہ یہ جو ہے اس کی کجی عیب نہیں ہے, یہ جو ہے نقص نہیں ہے. کہ جس چیز کو بنایا ہے وہ جو ہے کامل بنایا ہے, کامل خلقت ہے, خلقت میں عیب نہیں ہے, خلقت میں نقص نہیں ہے. اور مخلوقات ایک دوسرے سے جب ہم مقایسہ کرتے ہیں تو کوئی جو ہے نا کوئی ذرہ چمکدار نظر آتا ہے اور کوئی جو ہے نا تاریک نظر آتا ہے. یہ تاریکی یا روشنی یہ آپس میں جو ہے یہ ہیرے چمکتے ہیں لیکن ذرے نہیں چمکتے. یہ آپس میں مقایسہ اگر ہم کریں گے تو یہ چمکدار اور یہ غیر چمکدار, لیکن ان کے لیے وہی حسن ہے اور ان کے لیے یہی حسن ہے. ہیرے کی چمک اس کے لیے جو ہے کمال ہے اور جو ہے ذرے کے لیے اس کا جو ہے تاریک ہونا ہی اس کی اپنی حیثیت کے لیے ضروری ہے. زمین کے لیے پست ہونا کمال ہے, آسمان کے لیے بلند ہونا ہی کمال ہے, ستاروں کا چمکدار ہونا ہی ان کے لیے کمال. تو اس طرح سے مالک حقیقی نے کیا ہے کہ تفاوت تو نظر آتا ہے کائنات میں لیکن تمیز کہیں انشاءاللہ بعد والی آیت میں آئے گا کہ یہ آیتیں در حقیقت تمام آیتیں اور سورہ ملک کی آیتیں اللہ کی عظمتوں کی طرف دلالت کر رہی ہے, اس کی عظمت کمال کو واضح کر رہی ہے. اور انسان کے لیے انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اس کی عظمتوں کو درک کرے. انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کی عظمتوں کا اقرار کرے. انسان کی شرافت اس میں ہے کہ اس کی عظمتوں کا اقرار کرے اور اس کی بزرگی کا اعلان کرنا خود انسان کے لیے شرف میں اضافے کا سبب بنتا ہے. کیوں انسان کے لیے کہا گیا کہ حمد کریں؟ اللہ کو حمد کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو ثنا کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ثنا کرنا خود ثنا گر کے لیے فضیلت کا سبب ہے. ان کی حیات ان کی تسبیح ہے, ان کا مدح کرنا, ان کی عظمت کی اللہ کی عظمتوں کی گواہی دینا خود مخلوق کے لیے شرف ہے, خود اس کی بقا کے لیے ضروری ہے, خود اس کے وجود میں چمک پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے, کیونکہ ہر وجود اس سے نسبت پانے کی وجہ سے باشرف ہوا ہے. تو اب جتنا اس کے وجود میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلوہ جتنا اس کے وجود میں نمایاں نظر آئے گا اتنا وہ وجود آشکار ہوتا جائے گا, اتنا جو ہے لطیف ہوتا جائے گا, اتنا ہی عظیم ہوتا جائے گا, اتنا بابرکت ہوتا جائے گا. جو جتنی زیادہ ثنا کرے گا اتنا باکمال ہوگا. کوئی اپنے صرف جو ہے اپنے روح کی تسبیح پڑھ رہا ہے, کوئی ایسا ہے جو اپنے ہر ذرے وجود سے اس کی تسبیح پڑھ رہا ہے. تو کتنا فرق ہو گیا؟ جو اپنے جو اپنی سماعت سے اس کی تسبیح, اپنی بصارت سے اس کی تسبیح پڑھ رہا ہے, اپنی زبان سے اس کی تسبیح پڑھ رہا ہے, اپنے ہاتھ سے اس کی تسبیح پڑھ رہا ہے, اپنے تمام عضو کے اشاروں سے اس کی ہر جسم کا ہر حصہ اگر تسبیح کرے تو اتنا وہ وجود نکھرے گا. جتنی تسبیح کرے گا اتنا وجود نکھرے گا, اور جتنا جو ہے اس کی ثنا سے دور رہے گا اتنا جو ہے وہ وجود تاریکی میں ڈوب جائے گا, اتنا ہی جو ہے نا وہ دور ہوتا جائے گا.
تو جو جتنے بلند مخلوقات ہیں وہ اتنی زیادہ تسبیح کرتی ہیں، اور اتنی تسبیح کرنے کی وجہ سے وہ قریب ہیں۔ قربت کا معیار یہی ہے کہ جو جتنی ثنا کرے گا وہ اتنا قریب رہے گا، جو جتنا معرفت حاصل کرے گا وہ اتنا قریب رہے گا۔ تو یہ ہستی کا مطالعہ کرے اور اس ہستی کائنات کا ادراک کرے تو اس کو اللہ کا جلوہ ہی نظر آئے، عظمت۔ تو ہر وجود، ہر ذرے کو دیکھ کر ہر انسان کا اٹھے گا تبارک الذی بیدہ الملک، ہر ذرہ اس کے قبضے قدرت میں، اس کا اقتدار جو ہے وہ لامحدود ہے۔ ہر حکومت محدود ہوتی ہے، ہر حکومت کے جو ہے وہ حدود ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی حکومت لامحدود ہے۔ ہر اقتدار جغرافیائی حدود میں محدود ہوتا ہے، لیکن اس کا اختیار جغرافیائی حدود کا پابند نہیں ہے، اور اس کا اقتدار لامحدود ہے، اس کا اختیار جو ہے لامحدود ہے، اس کا اقتدار لامحدود ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر قادر ہے، اس لیے کہ شے اس کی ملکیت ہے۔ شے کا وجود خود بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے اوپر اختیار کلی حاصل ہے، اور وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز اپنی طرف سے حرکت نہیں کر سکتی ہے، کوئی چیز کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی بھی وجود کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی موجود ایسا نہیں ہے جس کی ہستی غیر خدا کی طرف سے اس کو ملی ہو۔ ہر ہستی اسی کی دین ہے، اگر ہستی ہے تو اسی کی دین ہے۔ تو لہٰذا کوئی شے مستقل نہیں ہے، اور کوئی شے اپنی جگہ کے اوپر جو ہے خود سے کوئی حرکت نہیں کر سکتا، پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ بِإِذْنِ اللہ ہے، ہر چیز اذن اللہ ہے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی، چاہے وہ لفظ استعمال ہو یا نہ ہو، لیکن ہر چیز بتا رہی ہے کہ وہ اللہ کی تابع ہے، اللہ کی تابع ہے۔ اگر ملک ہے تو اس کے تابع ہے، اس کے اختیار میں، اگر اس کا بندہ ہے تو اس کے اختیار، اس کی ملک ہے تو اس کے اختیار میں، اس کے قبضے قدرت میں۔ تو لہذا کوئی چیز اس کی ملکیت سے باہر جا نہیں سکتی کہ اس پر اس کا اختیار چلے۔ امام حسین کے فرماتے ہیں کہ انسان کو اگر گناہ کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے اختیار اور اقتدار سے باہر جا کر، اس کی حکومت سے باہر نکل کے، تو اس کی حکومت سے باہر جا ہی نہیں سکتا ہے، خود اس کا وجود پر اس کی حکومت ہے۔ وہ جہاں بھی جائے گا اس کے اختیار سے دامن چھڑا نہیں سکتا، وہ جو ہے رگے گردن سے زیادہ قریب ہے، چہرہ کے حیات سے زیادہ قریب ہے۔ انسان خود اپنے آپ سے غافل ہے، لیکن اللہ اور اس کو چونکانے والا پروردگار ہے، اس کو جو ہے اپنے وجود سے آگاہ کرنے والا پروردگار ہے۔ اگر انسان کو اس کے وجود سے اللہ آگاہ نہ کرتا تو وہ کبھی آگاہ بھی نہ ہوتا، اور یہ جان بھی نہیں سکتا کہ میں خود بھی کوئی مخلوق ہوں۔ تو لہذا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، رکھتا تھا نہیں، رکھے گا نہیں، رکھتا ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی لیے تمام اولیاء اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہو۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پا لیا جس نے تجھے کھو دیا، کہ تو حاصل ہو گیا سب کچھ حاصل ہو گیا، اور اگر تجھ سے منہ موڑ لیا تو اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز سے منہ موڑ لیا، اس لیے کہ ہر چیز اس کی ہے۔ وقت ہو چکا ہے، ایک دوسری آیت کا صرف ترجمہ عرض کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ آگے دوسری آیت کا صرف ترجمہ عرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہو رہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اس آیت کریمہ سے متعلق بہت ساری گفتگو انشاءاللہ اس آیت کی شرح انشاءاللہ کل کی جائے گی۔ آج صرف جو ہے ترجمے کی حد تک الذی
وہ پروردگار ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے، جو خالق موت و حیات ہے. الذی خلق الموت والحیات، صرف حیات کا خالق نہیں ہے بلکہ موت کا خالق بھی ہے. الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ یہ آزمائش کرے، تاکہ یہ پرکھے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے. موت کا ذکر پہلے کیا حیات سے پہلے. اگر موت جو ہے نیستی ہوتی، نابودی کا نام ہوتا، تو پھر موت کو خلقت سے نسبت نہ دی جاتی. خلقت سے نسبت دینے کا مطلب یہ ہے کہ موت جو ہے نابودی کا نام نہیں ہے بلکہ ہستی کا نام ہے. موت ختم کر دینے کا نام نہیں ہے، موت ایک حیات سے دوسری حیات کی طرف انتقال کا نام ہے. موت انتقال کا نام ہے، ایک حیات سے دوسری حیات کی طرف لے جانے والی ذات کا نام موت ہے. تو موت کا تصور جتنا انسان کرے گا اتنا حسن عمل کرتا جائے گا. عمل کی آزمائش کے لیے حیات سے زیادہ موت کی توجہ انسان کے عمل پہ اثر انداز ہوتی ہے. کہ حیات کو تو انسان جو ہے سمجھتا ہے کہ حیات مل چکی ہے نا، لیکن موت بتاتی ہے کہ انسان کی حیات انسان کی اپنی ملکیت نہیں ہے. موت آگاہ کرتی ہے، موت متنبع کرتی ہے، موت تنبیہ کرتی ہے، موت بتاتی ہے کہ حیات پر تمہارا اختیار نہیں ہے، حیات پر اس کا اختیار ہے. موت بھی اس کی مخلوق ہے، حیات بھی اس کی مخلوق ہے. لہذا تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بلند و بالا ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ساری حکومت ہے. اس حکومت میں موت بھی ہے، اسی حکومت میں حیات بھی ہے. کہ حیات کا خالق بھی وہی ہے، موت کا خالق، لہذا حیات بھی اس کے اختیار میں ہے، موت بھی اس کے اختیار میں ہے. موت ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم چاہے تو مر نہیں سکتے. خودکشی بھی کریں تو ہم کو خودکشی کے ذریعے سے اللہ ہمیں موت دے گا. ہم اللہ خودکشی کر لے، اللہ خودکشی کر لے، موت دینے والا تو وہی ہے. مردوں کو اس نے زندہ کر دیا اور اس کے نام سے مردے زندہ ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذریعہ ہے موت کا، لیکن موت بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. موت بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور موت کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے. جس طرح سے حیات کو خلق کیا ہے اسی طرح موت کو خلق کیا ہے. کہ موت حیات کے انتقال کا نام ہے، کہ ایک حیات سے تو دوسری حیات کی طرف لے جانے والی شے کا نام موت ہے. تو وہ موت جو ہے در حقیقت ہستی ہے. موت ہستی ہے، موت کا وجود ہے. اور اگر موت وجودی شے ہے، ہستی ہے، تو اس کا خلقت بھی معنی رکھتا ہے. اس کی نسبت بھی خالق کی طرف دی جا سکتی ہے کہ وہ خالق. اور موت کو انسان نابودی سمجھتا ہے نا، ہستی کا اختتام سمجھتا ہے. ہستی کا اختتام سمجھتا ہے. ہستی کا اختتام موت نہیں ہے. از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم و حیوان سر زدم. جماعت سے مر کے نبات کی منزل میں آیا، نبات کی منزل سے مرا تو حیوان کی منزل میں آیا، حیوان کی منزل سے مرا تو انسان کی منزل میں آیا. اور کب مرنے سے میں کم ہوا؟ جب موت ملتی گئی وجود میں اضافہ ہی ہوتا گیا. وہ قید مردم کم شدم. کب مرنے سے میں کم ہوا؟ بلکہ مرنے سے میرے وجود میں اضافہ ہی ہوتا گیا اور بلند وجود ملتا گیا. موت تکامل کا ذریعہ ہے، موت اختتام حیات نہیں ہے، بلکہ حیات کو ایک نئی حیات دینے کا نام موت ہے. کہ اگر یہ موت نہ ہوتی تو حیات دوسری حیات میں تبدیل نہ ہوتی اور ایک وجود اس سے اعلیٰ وجود کی طرف آئے. یہ موت تھی کہ یہ موت گویا ایک انسان ایک کلاس کا امتحان ہے. کہ ایک امتحان کیا ہوتا ہے؟ امتحان ایک کلاس میں موت ہوتی ہے تو دوسری کلاس میں اس کا احیاء ہوتا ہے.
दूसरी क्लास में मरता है तो तीसरी क्लास में पैदा होता है, तीसरी क्लास में मरता है तो चौथी क्लास में पैदा होता है। जब तीसरी क्लास में मरेगा नहीं तो चौथी क्लास में पैदा कैसे होगा? मौत को मुकद्दम किया गया है कि अल्लाह ने हयात से पहले गोया मौत का तस्वुर रखा है कि कुंतुम अमवातन फहयाकुम, तुम मुर्दा थे तुम्हें जिंदा किया गया। यानी जो है इंसान की असल मिल्कियत हयात नहीं है, बल्कि इंसान की असल मिल्कियत मौत है। वो जिंदा था नहीं, वो मुर्दा था, उसे जिंदा किया गया। वो कुछ था नहीं कि उसको बनाया गया। इंसान होने से पहले क्या था? वो जो इब्न सीना कहता है कि मा जअलल्लाहुल मिशमिशता मिशमिशतन बल औजदा, अल्लाह ने जो है जरदालू को जरदालू नहीं बनाया है, आलू बुखारे को आलू बुखारा नहीं बनाया, बल्कि आलू बुखारा ही पैदा किया है। ये इंसान पैदा होने से पहले क्या था? इंसान मुर्दा था, उसे जिंदगी दी, उसे मुंतकिल किया गया, उसको हयात दी गई, और जो है उसे यहाँ पर पैदा किया गया। इसका मतलब ये कि मुर्दा था, पैदा किया गया। कुंतुम अमवातन व हयात, एक जगह से मरा तो दूसरी जगह पे जाहिर हुआ। माँ के शिकम पे मौत वाक़ हुई तो जिंदगी, तो इस दुनिया में हयात मिली। इस दुनिया में हया इंतकाल हुआ ना, माँ के शिकम से इंतकाल पाया, लेकिन कोई उसको मौत नहीं कहता, इसलिए कि रोने वाले कोई नहीं है अंदर कि जो मौत का मातम करे। किसी को एहसास ही नहीं है कि कोई मरा है यहाँ पर, कोई वहाँ पे जगह खाली किया है, मुंतकिल हुआ है ना, तो वहाँ पर वो एक दुनिया थी, उस दुनिया में मौत वाक़ हुई तो इस दुनिया में हयात मिली। फिर इस दुनिया में जो है मौत वाक़ होगी तो फिर दूसरी दुनिया में हयात मिली। जब से यहाँ पे जाए, ये जगह को जब तक छोड़ेगा नहीं कहीं और पर पहुँचेगा नहीं, वहाँ पर जाहिर नहीं होगा। तो कहीं पर जो है कहीं मरेगा तो कहीं जाहिर होगा। तो ये तसलसुल मौत व हयात है कि कुंतुम अमवातन फहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन।